بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت غفور الرحیم ہے اور دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ آج کا موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو ضرب لگی اس پر تھوڑا سا بیان۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح اٹھے 17 رمضان المبارک کے دن جمعے کا شب، تو وہ جب نماز فجر کے لیے جا رہے تھے تو ان کی عادت تھی کہ وہ جاتے ہوئے سب کو جگاتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے آ جاؤ سب الصلاۃ کی طرف، نماز کی طرف۔ تو جب وہ مسجد کے پاس پہنچے تو وہاں پر دروازہ جب کھولا تو آگے کیا دیکھتے ہیں؟ حاجی عبد الرحمن بن ملجم سامنے کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہتھیار سے ضرب لگائی جو ان کے تقریباً ماتھے کے درمیان لگی، اور جیسے ہی وہ لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک خون سے بھر گئی، اور کچھ ہی دیر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئی اور کہا کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے وار کیا ہے اور وہ زخمی ہے۔ تو خارجی عبد الرحمن بن ملجم کہنے لگے کہ میں نے صرف علی پر وار کیا ہے اور وہ بچنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس تلوار کو میں نے 1 مہینہ زہر سے تیار کیا ہے، وہ نہیں بچنے والے، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیں اہل بیت کی شان کہ انہوں نے خارجی عبد الرحمن بن ملجم کو گرفتار کر لیا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں کیا بات کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے پاس مہمان ہے، اس کی خاطر توازی اچھے سے کرو۔ اس کے لیے حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا تھا، تو لیکن دیکھ لیں کہ اہل بیت کی شان، انہوں نے اس کے لیے بستر لگایا، سب کچھ کیا، اس کی خدمت کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر تو میں بچ گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، لیکن اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کا جو بھی فیصلہ کریں وہ بہتر ہوگا، اور کوشش یہی کرنا کہ آپ اس کو معاف کر دینا، بلکہ بہتر بھی یہی ہے کہ معاف کر دینا، لیکن اگر معاف نہ کر سکو تو قتل کی اجازت ہے۔ تو جب کہا کہ قتل کرنے کی اجازت ہے تو ساتھ میں بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کا اس طریقے سے قتل کرو کہ اس کے کان علیحدہ کر دو، زبان علیحدہ، ہاتھ علیحدہ، لاتیں علیحدہ، آنکھیں علیحدہ۔ کہا کہ جب تم نے اس کو اگر قتل کرنا ہے تو ایک ہی وار میں کرنا، تاکہ یہ جس طرح اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا یہ بھی ایک ہی وار میں مر جائے۔ اور کہا کہ اللہ پاک کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ مرے ہوئے انسان کے ٹکڑے کیے جائیں۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن 17 رمضان المبارک کے دن ضرب لگی، اور اتوار کی شام تک یعنی کہ 19 رمضان المبارک تک آپ زندہ رہے، اور 19 رمضان المبارک کی رات آپ نے شہادت نوش کی، اور شہادت نوش کرنے کے بعد پیر کے شب یعنی کہ 20 رمضان المبارک کے دن آپ کی تدفین کی گئی، نماز جنازہ ادا کیا، اور آپ کا نماز جنازہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا، اور آپ کی زیارت دار الامیر المومنین یعنی کہ آپ کی زیارت، آپ کی قبر دار الامیر المومنین میں دفن کیا گیا آپ کو۔
یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا جو نالج میں آیا، دیکھا، سنا، پڑھا، وہ آپ سے شیئر کیا۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور کوشش کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی عبادت کریں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد ان کے نام کا ختم دلوائیں، افطاری کروائیں، اور کوشش کریں کہ مغفرت کا اشرا ہے، دعا اپنے حق میں مانگیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں موسمی صورتحال بھی بری ہے، تو کوشش کریں کہ اللہ پاک سے دعا کریں، چاہے واسطہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دینا پڑے، چاہے آپ کو اس کی اللہ پاک کو اسی کا واسطہ دینا پڑے کہ تو رحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، چاہے تو آپ کو رمضان المبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی ان کا دینا پڑے، چاہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دینا پڑے، تو آپ واسطہ دیں اور اپنے حق میں اور اپنے اہل و عیال کی، اپنے پاکستان کے حق میں دعا مانگیں کہ اللہ پاک رحمت کی بارش فرما۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم پہ فلسطین کو ہماری ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ جہاد میں جس طرح آپ جہاد کر سکتے ہیں آواز اٹھائیں، اور دعا کریں گے کہ اللہ پاک فرشتوں سے ہی فلسطین کی مدد کر دے، کیونکہ جو صورتحال ہے کوئی بھی مسلم ممالک اتحاد کرنے پر تیار نہیں، کوئی بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کو تیار نہیں، لیکن اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔